گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے لیے حکومت سازی کا راستہ تقریباً ہموار ہو چکا ہے، جس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر مشاورت جاری ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال اور وفاقی بجٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومتی اتحاد کے درمیان موجود سیاسی اور مالیاتی اختلافات واقعی حل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ وفاقی بجٹ 12 جون تک مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس کی تاخیر کی بظاہر دو بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ IMF کے ساتھ جاری مذاکرات۔ اطلاعات کے مطابق حکومت ایک طرف عوام، کاروباری طبقے اور صنعتوں کو کچھ ریلیف دینا چاہتی ہے، ترقیاتی اخراجات اور دفاعی ضروریات کے لیے زیادہ وسائل مختص کرنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری جانب IMF فسکل ڈسپلن برقرار رکھنے، محصولات بڑھانے اور اخراجات محدود رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ یہی کشمکش بجٹ کو حتمی شکل دینے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ سیاسی ہے۔ حکمراں جماعت اور پیپلز پارٹی کے درمیان وسائل کی تقسیم، خصوصاً صوبوں کے حصے اور ترقیاتی فنڈز کے معاملے پر اختلافات موجود ہیں۔ وفاق زیادہ مالی گنجائش چاہتا ہے، جبکہ صوبے اپنی آئینی اور مالی حقوق میں ممکنہ کمی کے خدشات رکھتے ہیں۔ یہ اختلافات بجٹ سازی کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف معاشی استحکام کے دعووں کے باوجود عام آدمی کو خاطر خواہ ریلیف نہیں مل سکا ہے۔ مہنگائی، بجلی اور ایندھن کی بلند قیمتوں نے عوام اور کاروباری طبقے دونوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے، لیکن محدود وسائل اور IMF پروگرام کی شرائط اس کی پالیسی گنجائش کو محدود کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ٹیکس اصلاحات کا معاملہ بھی اہم ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کا بوجھ زیادہ تر انہی طبقات پر ہے جو پہلے سے نظام میں موجود ہیں، جبکہ معیشت کے بڑے غیر دستاویزی شعبے اب بھی مکمل طور پر ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہو سکے۔ فکس ٹیکس آسان اسکیم اسی بجٹ کا ایک حصہ ہے۔ حکومت اسے تاجروں کو ٹیکس نظام میں لانے کی کوشش قرار دیتی ہے، لیکن ناقدین کے مطابق یہ مکمل دستاویزی معیشت کے بجائے ایک متوازی راستہ فراہم کرتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر حکومت ڈیجیٹل ادائیگیوں اور شفاف معیشت کی بات کرتی ہے تو پھر بعض شعبوں کو ان تقاضوں سے استثناء کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں معاشی ضرورت اور سیاسی مصلحت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیکس اصلاحات صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ بااثر گروپس کے خلاف سخت فیصلوں کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حکومت IMF کی شرائط، اتحادی سیاست اور عوامی توقعات کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے ایسا ٹیکس نظام بنا سکے گی جس میں بوجھ منصفانہ تقسیم ہو؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، کوارڈینیٹر 2PM ہیں، PMLN سے تعلق ہے، ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، یہ جو گزشتہ روز کی ملاقات میں ہم سن رہے ہیں، کچھ اطلاعات ہے کہ شاید GB پاور شیئرنگ اور بجٹ پر جو بڑی ڈیٹیل سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ ابھی کیا ہے معاملہ؟ اس میں کیا ہرڈلز ہیں، کہاں پرابلم آ رہی ہے اور اصل میں بات چیت ہو کیا رہی ہے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت سارے پہلو ہیں بجٹ کے اندر۔ اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر جو وفاق ہے وہ سمجھتا ہے کہ صوبوں کو مزید شیئرنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاق کے پاس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا معاشی طور پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت براڈ ہیں، اور اس کے اندر جو صوبے ہیں وہ ان کا کامرس ہو گئی، انڈسٹری ہو گئی، ایکسپورٹ ہو گئی، اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر آبویسلی ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہے، ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہے، BISP آج کل آپ لوگوں کو تھوڑا پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر مزید ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آبویسلی ہم ایک کولیشن حکومت ہیں اور پیپلز پارٹی، وہ تو کہتے ہیں آپ کی مطلب حمایت کی ہوئی ہے نا، لیکن ان کے ووٹس کے بغیر جو ہے بجٹ جو ہے وہ پاس ہونا ایک مشکل عمل ہے۔ تو آبویسلی ان کے ساتھ مختلف پہلوؤں کے اوپر یہ بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گی، اور 12 کو جو ہے اب تو ڈیٹ اناؤنس ہوگی ہے بجٹ کی، اور 12 کو جو بجٹ ہے وہ ایک میوچل مشاورت کے ساتھ۔ لیکن یہ دیکھیں، بجٹ کی ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ناٹ 90% بٹ جو 5-10% جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات چیت چلتی رہتی ہے۔ تو یہ اٹ از این آن گوئنگ۔ GB الیکشن جب سے پیپلز پارٹی جیتی ہے تو کچھ آپ کے ڈائلاگ میں آسانی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے جو GB الیکشن ہے وہ تو جو رزلٹ اب آ گیا ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور شاید GB کے عوام کو جو سندھ میں پرفارمنس ہے، جو سکھر میں پرفارمنس ہے، جو حیدرآباد میں پرفارمنس ہے پیپلز پارٹی کی، اس سے وہ مطمئن ہوں، اور اس بنیاد کے اوپر جو بھی ان کو سکسیس ملی اس پہ ہم کامیابی مبارکباد دیتے ہیں۔ بہرحال وی آر ولنگ ٹو ورک ود دیم فار دا بینیفٹ آف گلگت بلتستان،
جس طرح ہم کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہو رہی ہے بات. اٹس اے پاسبلٹی آبویسلی. یہ ایک ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو رد کیا جا سکتا ہے اگر وہاں مل کے حکومت بنائی جا سکتی ہے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کا بھلا ہونا چاہیے, عوام کے لیے کوئی بینیفٹ آنا چاہیے. تو اگر لڑائی جھگڑے کے بجائے آپ مل کے کام کر لیں تو دیٹ از سم تھنگ جس کو میں اپریشیٹ کروں گا. اوکے رائٹ. مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی حکومت سے مذاکرات میں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے ویسے, اور کیا جی پی میں حکومت بنانے کی بھی کچھ گارنٹیز وغیرہ پہ ڈسکشن چل رہی ہے, اور کیا یہ ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے سندھ کے منصوبوں کے اوپر اور بلوچستان کے ایشوز پہ؟ میرے خیال میں حسن اقبال صاحب نے اس کی تفصیلات بتا دی ہے کہ یہ سارے معاملے سیٹل ہو گئے ہیں. یقیناً پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ کراچی کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں کہ 62% جو ایریا ہے وہ وفاق کے پاس ہے آج بھی, لیکن وفاق کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. K4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے. پچھلے بجٹ میں بھی جو وابڈا نے 40 ارب مانگے تھے تو وفاقی حکومت نے صرف 3 ارب کیے. اس کے علاوہ جو سکر حیدرآباد موٹر وے اس کے حوالے سے فنڈ کی جو خدشات ہے وہ کم دے رہے. ظاہری بات ہے جس طرح سے ابھی میڈیا کے ذریعے جو پتہ چلا ہے کہ 5-10 ارب دیں گے تو ایسے تو اگلے 10-12 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ ایک گرین بس سروس ہے جو مسلم لیگ نون پچھلے 7 سال سے بیچ میں پی ڈی آئی کی حکومت آ گئی وہ ابھی تک نہیں بنا سکے. شہباز شریف صاحب سے تو میں گلہ ہی نہیں کروں کیونکہ ان کا حلقہ اور میرا اور مخبر خاص کا حلقہ ایک ہی ہے. وہاں تو وہ 2% دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن الیکشن کے لیے آ جاتے ہیں, حق ہے ان کا ہر کسی کو. باقی جو جی پی کے الیکشن کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ بنایا تھا کہ آپ کو جی پی والوں آپ کو کراچی چاہیے یا لاہور, تو میرے خیال میں جی پی والوں نے سی سی ڈی کا لاہور مسترد کر دیے اور بلاول بھٹو کا کراچی انہیں قبول کر لیا ہے. اور جہاں 70% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس جو اعتبار کی ہے یا اعتماد کی ہے اس کے اوپر ہم پورے اتریں گے. اور ماضی کے بھی اگر آپ دیکھ لیں, اگر یہ جو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی کے عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سکھر کراچی حیدرآباد جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے لاہور فیصل آباد راول پنڈی سے. دیکھیں اس طرح تو میں بہت ساری آپ کی پنجاب کی شہروں کی بات کروں وہ الگ آتے ہیں. وہاں جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو جی پی کراچی چاہیے, جی پی لاہور چاہیے. تو میں کہوں گا سی سی ڈی لاہور کو جو ہے انہوں نے مسترد کر دی ہے, جہاں 2200 سے زیادہ سی سی ڈی میں تو الجزیرہ کا رپورٹ ہے, میں تو آپ سے دونوں کی کیمپین پہ سوال پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اور کل ہی دیکھیں مکمل تو ہونے دیں. آپ کو کہنا چاہیے بالکل عوام کو سکھر حیدرآباد کراچی سے وہ مطمئن ہو گئے. کہیں آپ شرما کیوں رہے, آپ ڈیفینسو کیوں ہو رہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا اگر اس طرح میں بات کروں تو آج بھی میاں چنو میں جو ہے نا سی سی ڈی پنجاب نے 3 لوگوں کو قتل کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اصل میں تو بہت سادہ سوال پوچھ رہا تھا, آپ دونوں ایک دوسرے اور جہاں مجھے کمپلیٹ ہونے دیں, جہاں پنجاب میں وہاں تو بندہ زندگی نہیں واپس آتا ہے. کیونکہ جس پیار سے آپ نے کہا تھا نا کہ جی بی کے عوام نے کراچی حیدرآباد اور سکھر قبول کر لیا, ہمارے پاس بھی ہے. اچھا مندوخیل صاحب, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے تو بالکل سادہ سوال آپ سے پوچھا تھا. اصل میں جو یہ آپ کے جن کے آپ اتحادی ہیں, جو آپ کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹوں سے ان کی حکومت ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے شہروں کو لوگوں نے رد کر دیا, آپ کی اسکیم بائی کر لی ہے. مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا ہے, میں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. مومن صاحب, آپ کے خیال میں حکومتی اتحاد کے درمیان جو اختلافات ہیں ہے کیا ویسے؟ یہ جو دونوں بات کر رہے ہیں یہ ہیں, کچھ اس سے زیادہ کی بات ہے, کوئی اور ترمیم کی بات ہے, میم کی بات ہے, نون کی بات ہے, کس کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. آپ نے نورا کشتی کا سنا ہوگا, ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تجزیے میں نے آپ جیسے بڑے صحافیوں کے سنے, جن میں سے ایک کو میں نے 2-3 دفعہ اس کو وہ کیا ہے. پہلا میرا خیال تھا شاید یہ انہوں نے غلط کہہ دیا ہوگا, وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں. انہوں نے کہا یہ ایکچولی ایک ڈیل ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی 3 چیزیں مانگ رہی ہیں فار وٹ ایور از کمنگ. اس میں گلگت بلتستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر, اور مے بی سندھ کا گورنر. یہ 3 چیزیں شاید مانگ رہی ہیں. ابھی ہم بات چیت سن رہے ہیں, کل سے یہ آ رہا ہے کہ جی مختلف جگہوں پہ
आई डोंट नो, टेक्निकली हिस्टोरिकली पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं. आई डोंट नो, हिस्टोरिकली तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं. नहीं, technically हिस्टोरिकली तो जो फेडरल गवर्नमेंट में जीती बैठी होती है वो कभी हारती नहीं है. यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानबूझ के हो रही है. इट्स बेसिकली टू शो यू एंड मी व्हाट इज़ हैपनिंग, और हम सबको है. आप एक मेन कैंडिडेट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, उसको हटा दो. पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन ने जीबी में जितवाया है. मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ. आप जो मेन कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्टेस्ट करते हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको हटा दो रास्ते से. उसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लो. अभी मंदोखेल साहब ने वो K4 प्रोजेक्ट की बात की. चूँकि मैं वाटर रिसोर्सेज की कमेटी में हूँ, मैं आपको बता देता हूँ K4 प्रोजेक्ट है क्या. ये 2002 और 3 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद मेरे ख्याल में 2012-13 में इसके ऊपर थोड़ा सा काम दोबारा स्टार्ट हुआ. 14 से 16 के दरमियान में दोबारा स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर इसके अंदर एक मेजर फ्लॉ थी जिसकी वजह से ये फंसा था. डिज़ाइन फ्लॉ था, उसको ठीक कर दिया. आपको पता है इसके 2 हिस्से, एक पानी आना कराची तक कि सिटी तक, और एक सिटी के अंदर जितने भी पाइपलाइंस हैं उनका बिछाना. ठीक है, पानी आ चुका है कराची तक, कराची के अंदर पाइपलाइन नहीं बिछ रही. डिले सिंध की गवर्नमेंट की वजह से है. 2 थे, एक फेडरल का काम है. सब मैं बता रहा हूं ना, तो कमेटी के सर मैं बता रहा हूं ना, एक फेडरल की तरफ से आ रहा है और एक जो वहां के सूबाई लोगों का है. वो चीज नहीं हो रही. ये हम इस पे डिस्कशन हो चुकी है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड. ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी चीज. मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारा का सारा आपस में मिली जुली भगत है. दिस इज व्हाट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. मेरी अगर आप मुझे अभी कह रहे ना, देखिए अभी रिसेंटली इन लोगों ने ये सुनने में आया है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के हुकूमत बना रही है जीबी में. सुनने में आ रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, और जो गवर्नर होगा वो प्रॉब्ली पीएमएलएन का होगा. सुनने में आ रहा है. हाँ जी, सुनने में आ रहा है. अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ऑब्वियस एक चीज़ है जो पसे पर्दा जो डिस्कशंस और डील्स हैं, बाकी सामने तो एक्टिंग आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा. लोगों को दिखाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों को वो चीज़ दिखानी है जो आप दिखाना चाहते हैं. लेकिन क्या ये ठीक है बिलावल ने फॉर्म 47 का जिक्र करके प्रेशर में ले लिया पीएमएलएन? नहीं, बिलावल साहब ने सिंपल ये कहा है. देखिए सिंपल, अब अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ कर लेना, उन्होंने कहा है कि आप लोग फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें. 47 में बचा लूंगा. अगर नहीं हो सकता तो 47 तो मेरे पास है. नहीं, उन्होंने कहा मैं बचा लूंगा. अब एक ही बात है ना, आपके पास फॉर्म 47 होगा तो आप बचा लेंगे, वरना फॉर्म 47 इज बेस्ड ऑन फॉर्म 45. अच्छा, अब वहां कहते हैं धांधली नहीं है. आप एक बात बताएं, एक मेन कंटेस्टर है, फर्स्ट करें हम 100 मीटर स्प्रिंट पे जा रहे हैं, वहां पे आप बोल्ट को आप बिल्कुल ही हटा दें, पीछे जो रह जाएगा आप उन्हें कहें कि आप जीतो, वो जीत जाएंगे. ये तो आपका मेन कंटेंटर तो हमारे हर इलेक्शन में होता है ना. नहीं जी, हर इलेक्शन में नहीं होता. कैसे नहीं होता? देखिए 2020 में गंडापुर साहब आपके वजीर उम्र कश्मीर थे. एक मिनट, गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हुए. एक मिनट है, गवर्नर वहां से बैठकर जो है वो सुन ले गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के करना और बात है, पीएमएलएन सुन ले पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वर ऑन द ग्राउंड डूइंग कैंपेन. They were there. किसी ने उनको रोक कर नहीं था, किसी ने उनसे एनओसी नहीं मांगी थी, किसी ने उनके पार्टी को रोक कर हमारे पार्टी लीडर्स एनओसी लेके गए, आपके भी ले जाते, क्या मसला? नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है. शैला रजा मेरे साथ बैठी रही है, उन्होंने कहा शैला रजा 3-4 प्रोग्राम में मेरे साथ थी, उन्होंने कहा मैं इधर गई, मैंने कोई एनओसी नहीं लिया. ओके, अच्छा, ये अपने मंदोखेल साहब लॉयर है, ये बता देंगे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का 5th प्रोविंस है, उसके अंदर आप कैसे आर्टिकल 15 के लिहाज से यू डू नॉट नीड एनी एनओसी, क्या बात करें. और जो एक बात याद है, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 को फॉलो करता है, वहां मुझे बता दे किस जगह पे एनओसी लिखा हुआ है. जी भाई, नहीं देखें, बात ये तो सिर्फ मेरा वैसे मौजूद नहीं है, आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन मैं असल में थोड़ा कश्मीर की सूरत हाल पे आपसे बात करना चाहता हूँ. यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक. ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने बड़ी सिलेक्टिव अपने डिसीजंस किए हैं इस पीरियड के अंदर. अभी एक तो अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है.
یہ جن دنوں میں احتجاج کر رہے ہیں اسی وقت اب الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں, ٹورزم کا بھی یہ سیزن ہوتا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. سو آپ کی گورنمنٹ کیا سسپیکٹ کر رہی ہے کہ سارے کام کے پیچھے کوئی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آپ ایسی انسٹالیشنز کو اٹیک کرتے ہیں جو ریاست کی علامت ہوں, تو یہ تو کوئی بھی سیاسی گروپ یا جو بات چیت کرنا چاہتا ہو وہ تو یہ نہیں کرتا, اور اس چیز کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. پھر دیکھیں جو بات چیت ہے اس کے لیے تو دروازے کھلے ہیں, کبھی بھی بند نہیں ہوئے. پچھلی دفعہ بھی ہم بیٹھے تھے, آگے بھی ہم بیٹھتے ہیں, اور آزاد جموں کشمیر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں, وہ پاکستان کے مسائل ہیں, اور ان کو ہمیشہ حل کیا گیا ہے. تو جو روٹ لیا جا رہا ہے اس کے اندر جس طرح کی جو ایک ایگریسو اور ایک فزیکل ایلیمنٹ ہے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو بات چیت کرنی ہے, بات چیت کے لیے ٹیبل ہے, بات چیت کے لیے جو ہے وہ سب لوگ تیار ہیں, لیکن یہ جو روٹ لیا جاتا ہے کہ انتشار پھیلانا, جو ہے حملہ آور ہونا, اموات کرانا, لوگوں کو مارنا, تو یہ پھر آبویسلی اس کے اندر وہ ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے, اور اس چیز کی ٹالرنس نہیں ہے, اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ نے سیاسی عمل میں آنا ہے, اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے, جتنے اکنامک ایشوز ہیں وہ سالو کیے جا رہے ہیں. بجلی کا ہے تو بجلی سستی دی جا رہی ہے, آٹے کو سبسڈائز کیا جا رہا ہے, اور دیگر معاملات ہیں, ان پہ طریقہ ہے کہ آپ بات چیت کریں. لیکن یہ جو طرز لیا جا رہا ہے یہ اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور اے جے کے گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے یہ بالکل ٹھیک طریقے سے کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو جس طرح وہ ہینڈل کر رہی ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمارا یہ اس وقت کوشش ہونی چاہیے کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کریں. اسی طرف حکومت جو ہے وہ انگیج کر رہی ہے اے جے کے حکومت کے ساتھ بھی, اور لا انفورسمنٹ بھی اسی طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کیا جائے. لیکن جو ایسے شرارتی ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے, جو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں غلط امیج جائے, ان کو پھر دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. وہ جیک کے جو سربراہ ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی خبر دینے پہ 1 کروڑ روپے انعام بھی لگا دیا آپ کی گورنمنٹ نے, کہ 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا جو ان کی. دیکھیں میں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ دیر آر سرٹن لائنس, جب آپ ان لائنس کو کراس کریں گے تو پھر دا اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک ایکشن, بیکاز ہم اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے. اس ملک کے اندر کسی ایجنڈے کے تحت, کسی ایک پروگرام کے تحت جو ہے اگر یہاں انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جائے گی تو ان کو پھر ایلیمنیٹ کیا جائے گا. بات یہ کہ ہم بات چیت کے لیے, ہم بیٹھ کے مسئلوں کو سیاسی طور پہ ریزالو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں, اور وہ دروازے کھلے ہیں. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ رستہ اپنانا چاہتے ہیں یا وہ انتشار کا رستہ اپنانا چاہتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے نا کہ یہ بالکل ٹائمنگ اس کی بہت خراب ہے, ایسے وقت میں جب الیکشن شیڈیول, ایسے وقت میں جب ٹورزم کا سیزن, اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایکسٹرنل چیلنجز سے نمٹ رہا ہے اور بڑے اس کے. اور جی بالکل, یہ تو اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر. سو ان کو اب آپ نے ذرا لمبے اس میں کرنا ہے. جی مندو خیل صاحب, ایک تو مجھے پتا ہے آپ یقیناً جواب دینا چاہیے کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی ایسا فارمولا بنا رہے ہیں کہ گورنر اور سی ایم اور اس طرح کی چیز کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے, یہ ڈسکشن چل رہی ہے آپ لوگوں کی ساری آپس میں؟ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے بھی کیا باتیں کر رہا ہے, پھر میں سوچا کہ یار یہ نہیں کریں گے تو کون سی بات کریں گے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وفاقی حکومت, گورنر ان کے اختیارات ہوتا ہے, چاہے کسی صوبے میں اس کا وزیر اعلیٰ گورنر ہو یا نہ ہو, وزیر اعلیٰ ہو یا نہ ہو, وہاں وہ گورنر کے اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یقیناً یہ بات بھی ان کے سچ ہے کہ ان کو کمپین نہیں کرنی دی ہے پی ٹی آئی کو, اور یہ جو شہباز راجہ نے جو اپنی والد صاحب کی ریاست سمجھ کے اور جس طرح الیکشن رولز کا جو نا وہ دھجیاں اڑائی ہے, میرے خیال میں یہ بھی ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ وہ اپنی پاکستانیوں سے انوسی مانگ رہے, گویا یہ ریاست ان کی اپنی والد صاحب کی ریاست ہے, وہ جو مرضی کر لی. یعنی وفاقی وزیر جو کشمیر امور اور گلگت کا ہے, امیر مکان صاحب, وہ باقاعدہ وہاں میزبان ہے ہر پروگرام کا. حسن اقبال صاحب وفاقی وزیر, کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ بانٹے جا رہے ہیں, اعلانات کیے جا رہے ہیں, اور وہ خاموش ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں, یا خاص کر میرے حلقے میں مجھے یاد ہے, یو سی چیئرمینوں کو تک الیکشن کمیشن نے شوکاز ایشو کر دیا ہے کہ بھائی آپ کیسے یہاں پہ داخل ہو گئے الیکشن کمپین میں یا کسی جگہ پہ. تو وہ تو خاموش تھے. اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو سی سی ڈی سے 5000 پولیس والوں کو بلایا تھا, کیا وہ 5000 این او سی بھی ان کو لیے کہ نہیں لیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا جو حربے استعمال کرے تھے نون لیگ الیکشن کو ہیجیک کرنے کے لیے, اور نواز شریف صاحب کو جو بڑے سنبھال کے انہوں نے کافی ٹائم سے خاموش رکھا تھا, انہوں نے جو ہے نا وہ اور ستیاناش کر دیے.
वहाँ लोगों से वोट मांगने के बजाय लोगों को ताने दे रहे थे, मुझे निकाला गया तो तुम लोग क्यों खामोश थे। अरे बाबा ये ताने तो आप लाहौर वालों को दो, पंजाब वालों को दो, जो फॉर्म 47 के तहत आपको बिठाया गया, आपके एक वोट ही नहीं है। तो वो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जल्दी पे और तेल का जो है काम करके उनका सत्यानाश कर दिए। लेकिन ये जो इलेक्शन डिले हो रहा है, आपको याद होगा जब पहला रिजल्ट आ गया, पहले 2-4 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी, नून की 2 थी। आज पीपल्स पार्टी के 1 बढ़ गई, नून के 5 बढ़ गई है। तो ये क्या चक्कर है, और ये मजीद भी डिले हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों को बड़ा मोहतात अंदाज को आप देखना होगा। जीबी हो या कश्मीर हो, इस हवाले से वो हरकतें नहीं हो सकती है जो आपने लाहौर और कराची और दूसरे इलाकों में किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन रूल के तहत चलना चाहिए। बाकी रह गई बात कि हम उनके साथ हुकूमत बना ले, फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आदाद शुमार पूरे 4 आज़ाद उम्मीदवारों से भी हमारे राब्ते हो चुके हैं और 10 हमारे पहले से है। फिर रिजर्व सीटें आ जाएगी तो मेरे ख्याल में नून को ज़हमत देने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी अगर हमारे बड़े ये कहे कि ठीक है भाई आप इसी तरह चला है जिस तरह आपने वफाकी हुकूमत चला है, आपको सपोर्ट करेंगे या साथ रहेंगे, तो यकीनन होना चाहिए, ये बड़ों का फैसला होगा। ओके एक तो मैं आपको कह रहा था ना, ये गवर्नर वाला सिर्फ फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट होता है। एक तो वफाकी हुकूमत प्लस होता नहीं है अमूमन एक ही जमात के दोनों क्यों, अगर इत्तेहादी जमातें हों फिर एक और माहौल होता है सूबे में, फिर लेकिन होता नहीं है। और दूसरा टेक्निकली भी वो नहीं होता। और लेकिन वो ज़ाहिर है अब आप उनकी बात का जवाब देंगे, वो आपकी बात का जवाब देंगे, लंबा हो जाएगा मसला। आपको किसने कहा कि दोनों एक के नहीं हो सकते? नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट और सूबे की गवर्नमेंट अलग-अलग हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट अपना गवर्नर भेजती है, फिर सूबे की मर्जी का गवर्नर नहीं आता, वफाक भेजता है। अगर हाँ लेकिन अगर नूरा कुश्ती अब आप मगर पे गए ना, पहले आप मगर पे, मैंने पहले भी अगर कहीं कहा था। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा ऐसे कह रहे हैं मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बात ये कि अभी भी वफाक में, लेकिन आई एम जस्ट कोटिंग सम सीनियर जर्नलिस्ट कि उनके एनालिसिस ये है। छोटा सा जवाब दे, जब मैं इन चीजों को सामने देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये वही चीज है। अब देखिए बहुत सारी चीजें, बड़ा सिंपल सा जवाब है ये, इसको कोई कंस्पिरेसी, इसको 2 लाइनों का मैं जवाब आपको याद देता हूं। देखिए इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं, वैसे ये मौजूद बहस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको जरा इसका सिंपल जवाब ये कि भाई हम मुल्क की मफाद के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आप ऐसी जमात हैं जो मुल्क के मफाद के लिए सियासी अमल के अंदर ना सियासी जमातों के साथ बैठ सकते हैं, ना आप अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं, आप सिर्फ अनार्की फैला सकते हैं। लेकिन अगर हमें मुल्क को डिफेंड, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हमें इकट्ठे बैठना है हुकूमत में, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो जी ये मिल जाएंगे तो पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी है। इट्स नॉट दैट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपने मुझसे सवाल पूछा ना, अलाउ मी प्लीज। गो अहेड। ये इनकी तो कैपेसिटी नहीं है कि ये 2 जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ कुछ कर सके सिवाय अनार्की फैलाने के। तो ये क्या इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई एम श्योर चीन में वो एक बोल रहा होता है तो दूसरा नहीं बोलता। ठीक है सर, इस तरह ये है सर कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इन लोगों का ये हमेशा से एक सिस्टम रहा है कि अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे ना, ये आपको किसी हद तक ले जाएंगे एलिमिनेट करने के लिए। ये चीजें सर नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, मैं इसको 100% डिनाउंस करता हूं कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले जो हुआ था वो उतना ही गलत था, वो भी नहीं होना चाहिए था। देखिए कोई भी दुनिया की स्टेट या कोई भी जो है ना वो पावर किसी भी ग्रोह को ये इजाजत नहीं दे सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मैटर्स को बैठ के चेंज करते हैं। बैठ के चेंज कर लो ना। देखिए दो उसूल होते हैं। एक तो ये, क्योंकि आपने ओपिनियन की बात की है तो मैं जरा उस पर शेयर करता चलूँ आपसे कि देखिए 2 बातें होती है। एक तो ये होता है कि एक पॉलिटिकल स्टांस होता है, उस पर ये डायलॉग में थे। दूसरा होता है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे होता है जिस पे ये आईनी तरमीम या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके करते हैं काम। 2 बातें अगर मौका दे दें। तीसरा उसके अंदर मसला ये होता है सर कि आपके दुनिया में डायलॉग पे अगर 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, तो 20% पे आप टाइम देते हैं, फिर वक्त देते हैं, एक दूसरे को एंगेज करते हैं। बट उस पे प्रोटेस्ट कॉल दे देना और शहरों को बंद कर देना, समझा रहे हैं आप किनको समझा रहे हैं, आप इनको समझा रहे हैं। मुझे जरा मौका दे देना, मुझे जरा मौका दे दें। अगर मैं प्रोटेस्ट कॉल दूंगा आप मुझे टेररिस्ट बना दोगे। अब ये आप किसको समझा रहे हैं? उस जमात को जिसने जो है 9 मई की थी, जिसका ये ख्याल था कि वो जाके जो है GHQ पे हमला करेंगे और मुल्क का इक़्तिदार चेंज। ये किस जमात को आप समझा रहे हैं जिसने डी चौक के ऊपर कब्जा करके इन्होंने हुकूमत चेंज करनी थी?
ان کو تو جلاؤ گھراؤ کے علاوہ آتا نہیں ہے. ایک صوبہ ملا ہوا ہے, اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم لاکھوں بندے لے آئیں گے اور ہم تباہی پھیر دیں گے. تو اس جماعت کو آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ دیکھیں, یو کی ناٹ الاؤ مابس ٹو ڈکٹیٹ کہ حکومتیں کیسے چلیں گی اور پالیسی کیسے بنے گی. یہ وہ جماعت ہے جو قائمہ کمیٹیز چھوڑ کے سڑکوں پہ سیاست کرتی ہے. وہ جماعت ہے جو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی. دے آر انکیپیبل. یہ صرف ایک کلٹ بنا ہوا ہے, خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرا دو, رہا کرا دو, اس کے علاوہ ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ تو آپ ان سے کیا سمجھ رہے ہیں اور کن کو سمجھا رہے ہیں؟ یہ دس از بیونڈ دیم. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور اہم سوالات سامنے رکھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی مندوخیل صاحب, آپ کی AJ کے حکومت نے کیا مس ہینڈل کیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں پروسکرائب کیوں کر دیا آپ نے, قانونی طور پر نہیں کر سکتے, اور تیسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ڈائیلاگ کر کے ریزالو کرا دیتے. دیکھیے, میں ایک چیز یہ بتاؤں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, GB اور کشمیر کو پاکستان کی باقی صوبوں سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو. وہاں کے جو صورتحال ہے, عالمی ادارے اس کو واچ کر رہی ہے. ہندوستان کی پورے انٹیلیجنس ملوث ہے ہر جگہ پہ تخریب کاری, دہشت گردی پھیلانے کی, اور ہم نے اس کو بھی روکنا ہے اور عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے. ساری چیزیں, میں یہ نہیں دہرا رہا ہوں کہ گنڈاپور کے دور میں وہاں کیا گولیاں چلی تھی, وہ سارا ایک ماضی کا قصہ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا, اس وجہ سے کہ ہندوستان پوری طرح کوشش کر رہا ہے. ابھی جس طرح وہ آڈیو ٹیپ آ گئی سامنے, یا جس طرح اسلحہ نکلا ہے, یا جس طرح لوگ پکڑے گئے, تو یہ ساری چیزیں تو حقیقت ہے نا. اب آپ یہ کہیں گے نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے, بس کچھ نہ کہو, جو مرضی وہ کر لو, ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہینڈل نہیں کرے, وہاں مسلم لیگ نون اور ہمارے جو افواج پاکستان ہے, انٹیلیجنس ادارے, یہ سارے مل کے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر صورتحال ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ 3 مطالبے تھے اور 3 سے 38 بن گئے, اور پھر 38 میں آپ یہ کہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرو. مجھے یقیناً مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں پنجاب میں, جو رانا ثناءاللہ کی ویڈیو آ گئی کہ ہم مینیج کریں گے, اس صورتحال پہ تو مجھے ضرور خدشات ہے. مگر ان 23 لاکھ مہاجرین جو یہاں پہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں, ان کے رائٹس کو آپ کیا کرو گے؟ اس کو تو آپ دبا نہیں سکتے, اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی وقت ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا. اور ان لوگوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ جو 23 لاکھ لوگ پاکستان میں مہاجرین کے نام پہ ہے, تو اس کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں اس کو. ہم کہیں کہ نہیں جی تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے, تو یہ بھی زیادتی ہوگی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ تو اس سائیڈ کا رائٹ ڈینائی کرنے والی بات ہے نا. آپ اس کو اگر کسی کنسنسس سے ختم کرتے ہیں, کوئی کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں کرتے ہیں, کوئی ریشنل طریقے سے کنونس کر کے چیزوں کو کرتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز تو آپ اس سائیڈ کا یہ رائٹ یوسرپ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر, اور بلکہ اس سائیڈ کے لوگوں کی بڑے نام ہیں جن کی بڑی اسٹرگل ہے, جنہوں نے اپنی فیملی سے جنہوں نے بڑا کمپرومائز کیا, جن کی یہاں پر اگر میں ارگز یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سیٹیں ختم کی, میں کہتا ہوں کنونس کرنا چاہیے اس ایکشن کمیٹی کو کہ بابا یہ لوگ کیا لے جائیں گے. مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لے کے ہماری اور رانا صاحب کی پارٹی یہ کہیں گے نہیں ختم کرو, تو پھر اس کے بعد ان کے تو سارے رائٹس آپ نے ختم کر دیے, تو آپ کیا جدوجہد اگر کچھ کرنا بھی ہے تو کوئی ایسی چیز تو ہو کہ کم از کم اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, آج کی بھی یہ خبر ہے, ابھی میں آپ کے سامنے ذرا شیئر کر لیتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے جو گرفتاریاں کی ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے, ان کے مقال کے مظفر آباد کی میں بات کر رہا ہوں, کشمیر کی بات کر رہا ہوں, کہ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ, موبائل فونز اور دیگر کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں وہ ملے ہیں, اور مشکوک روابط, حساس نوعیت کا کچھ مواد سامنے آیا. ایک آڈیو آج چل بھی رہی ہے پورا دن. میں اگر گزارش کر لوں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. دیکھیں میں ایک بات یاد رکھیں, ہولڈ آن عادل صاحب, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, میں ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں وہاں پہ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ یہ جو پبلک تھی ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز تھے, وہ لوگ ہوائی فائر کر رہے تھے وغیرہ تھے. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کنیکشن جو ہے وہ دوسری سائڈ سے اسٹیبلش ہو رہے ہیں. ایسا ہے اس طرح کی جگہوں پہ ہر طرف ہاسٹائل ایجنسیز ہوں گی, خواہ بیچ میں انفلٹریٹ کیا ہوگا. آپ کا کیا مطلب ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یا دوسری طرف ایک دوسرے کے لوگ آپریٹ نہیں کرتے ہوں گے؟ ہر ایک کرتا ہے, یہ نارمل چیز ہے, یہ نارمل چیز ہے. لیکن
اس چیز کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا, یہ چیز آپ کے ٹھیک خیال میں نہیں انہیں تھی. پروٹیسٹ کر کے سب بند کرنے دینا سر چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, پروٹیسٹ تھا نا, پروٹیسٹ کا کال دیا ہے, آپ اس پروٹیسٹ کے کال پہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو. پروٹیسٹ کے کال پہ آپ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر مت کرو. چلے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں عمران صاحب. میرا صرف یہ ایک مدعا ہے کہ چلا میں اس کا جواب لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ بیٹر ہینڈل نہیں کیا آپ نے. اگر ٹیررسٹ وہاں پر آپریٹ بھی کر رہے ہیں, ہوسٹائل ایجنسیز آپریٹ بھی کر رہی ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو ہینڈل صحیح طریقے سے نہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی ریاست جو ہے مابس کو ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیتی, اور اگر مابس ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر ریاست ختم ہو جاتی ہے, پھر سب کچھ سڑکوں پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس جماعت کا وہی ٹرینڈ ہے, یہ وہی چاہتے ہیں, ان کو اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں آتا, سیاسی عمل میں بیٹھ نہیں سکتے, اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں. اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. اور پھر جب آپ کے پاس ایویڈنس ہو, جب آپ کے پاس ایویڈنس ہو کہ چیزیں پیچھے سے فیڈ کی جا رہی ہیں, کوئی اینگل ہے, کوئی ایجنڈا ہے, اور وہ ٹائمنگ بھی نظر آ رہی ہو, تو پھر ریاست نے ایکشن لینا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں کہیں ناروے میں کچھ ہو جاتا ہے تو یہاں جلاؤ گھراؤ ادھر ہو جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامہ اگر چلتا رہے گا پاکستان میں تو پاکستان کہیں نہیں پہنچ سکے گا. آپ کو یہاں لوگوں کو سکھانا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ قائمہ کمیٹی میں ہوتی ہے, بات چیت ٹیبل پہ ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ چیز نہیں سیکھیں گے تو یہاں جنگل جو جس طرح سے چل رہی ہیں چیزیں وہ بدتر سے بدتر ہوتی رہے گی. اگر یہ اتنی بڑی جماعت جو ہے, دیکھیں اگر اتنی بڑی جماعت جو ہے, او بھائی آپ آج آپ دیکھ لیں آج لیبیا کدھر ہے, آج لیبیا کہاں ہے, آج سیریا کدھر ہے, آج عراق کدھر ہے, آج دیکھیں یہ فیملی تھی وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی, بہت ساری چیزیں آپ ایسے ہی آپ کہیں کہ آپ یہ دیکھیں اس جماعت کو یہ بھول چکی ہے کہ سیاسی عمل کیا ہے, اس جماعت کو نہیں پتا. تو ان سے تو میرے خیال سے لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جماعتیں دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو جماعتیں اسمبلیوں کی کمیٹی چھوڑ کے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ بیٹھ سکے تو ان کا کیا فائدہ ہے, جو سسٹم کے اندر آپریٹ ہی نہیں کر سکتی. ایک کلٹ اور ایک آدمی کے جو پیچھے جو ہے وہ یہ سارے گھوم پھر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. تو اس صاحب 1 منٹ پھر مجھے کنکلوڈ کرنا شو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مس ہینڈل کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مس ہینڈل کیا ہے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود موب مینٹیلٹی پہ بلیو کرتے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات چیت کرنی چاہیے, لیکن جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں, خبریں سامنے آ رہی ہیں, وہ تو آپ کی جو وہاں پر کشمیر میں گورنمنٹ ہے اس کے لیے اور بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ اگر ایویڈنسز ملتے ہیں ہوسٹائل ایجنسیز سے کنیکشن کے, لیٹسٹ ویپن ملتا ہے, ایمونیشن ملتا ہے, اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, تو پھر آپ کی گورنمنٹ اب کیا کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو بڑا آسان جواب ہے کہ مس ہینڈل کی ہے. کون حکومت کون پارٹی چاہیے کہ وہ پابندی لگا لے اور ان کے سامنے پولیس کھڑی کر دے سارے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پہلے دن بیان آیا تھا کہ اگر یہ ایکشن کمیٹی والے آ رہے ہیں تو میں وزیر اعظم اس کے دروازے کھول دوں گا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ مس ہینڈل کی ہے. ہاں البتہ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ وہ 3 مطالبوں سے 38 مطالبوں تک پہنچ گئے. آیا اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا محرکات ہے, کیا واقعی وہ اپنی مہاجرین کے نشستوں کے خلاف ہے یا اس کو, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کشمیر میں 2-3 روپے بجلی یونٹ ملتے ہیں, پاکستان میں 50 روپے ملتے ہیں. ہم تو یہ بات نہیں کر رہے سندھ سے گیس پروڈیوس ہوتا ہے, خیبر پختونخوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے, ہم تو یہ نہیں کہتے وہاں 2 روپے یونٹ دیا جائے. لیکن یہ ساری چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا, اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ مزید نیگوشیشن کر کے, اور جو نیگوشیشن کا راستہ ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے, میرا یہ کہنا ہے. تھینک یو سو مچ رہنا احسان افضل صاحب, ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, قادر منو کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.